آخر کار 73 سال تک سمندر میں گم رہنے والا ٹائٹینک کیسے تلاش کیا گیا تھا؟ 15 اپریل 1992 کو رات کے 2:20 پر برطانیہ سے امریکہ کی جانب اپنا پہلا سفر کرنے والا بحری جہاز ٹائٹینک نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل سے لگ بھگ 400 میل دور برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ ٹائٹینک تیار کرنے والے نے اسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا تھا اور یہ اپنے عہد کا سب سے پرتعیش بحری جہاز بھی تھا، مگر یہ اپنے پہلے سفر کے دوران ہی بحر اوقیانوس میں غرق ہو گیا اور اس پر سوار 1,500 افراد ہلاک ہو گئے۔ ٹائٹینک کا حادثہ جب سے لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے اور اس پر سوار 700 افراد کو بچایا بھی گیا، مگر حیران کن طور پر حادثے کی جگہ کا اندازہ ہونے کے باوجود اس کا ملبہ 7 دہائیوں تک ڈھونڈا نہیں جا سکا تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی تھا جب خیال کیا جا رہا تھا کہ اسے کبھی دریافت نہیں کیا جا سکے گا، مگر حادثے کے 73 سال بعد اس کا ملبہ امریکی بحریہ کے عہدیدار اور اوشین گرافر یعنی کہ بحری جغرافیہ کے ماہر رابرٹ بیلارڈ اور ان کے ٹیم نے دریافت کیا۔ مگر ٹائٹینک کی تلاش کے برسوں بعد جو حقیقت سامنے آئی وہ بہت زیادہ دلچسپ تھی۔ در حقیقت دنیا کے مشہور ترین بحری جہاز کے ملبے کی دریافت امریکی بحریہ کے ایک خفیہ مشن کا حصہ تھی، جس کا بنیادی مقصد 2 گم شدہ جوہری آبدوز کا ملبہ تلاش کرنا تھا۔ اس مشن کی سربراہی رابرٹ بیلارڈ کو دی گئی تھی، جو ٹائٹینک تلاش کرنا چاہتے تھے، مگر بحریہ نے آبدوزوں کی تلاش کرنے کی ہدایت کی۔ البتہ آبدوزوں کو تلاش کرنے کے بعد مشن کے لیے مختص وقت میں ٹائٹینک کو تلاش کرنے کی اجازت دی گئی۔ عوام کے سامنے رابرٹ بیلارڈ کا بنیادی مشن یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ ٹائٹینک تلاش کر رہے ہیں۔ یہ رابرٹ بیلارڈ کا ٹائٹینک کی تلاش کا پہلا مشن تھا۔ سن 1912 کے بعد سے ہی ٹائٹینک کی تلاشی کی جا رہی تھی اور اس دوران متعدد مشنز کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سمندر کی گہرائی، زیر آب مشکل ماحول اور پوزیشن کے حوالے سے متضاد رپورٹس کے باعث تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ رابرٹ بیلارڈ نے سن 1977 میں ٹائٹینک کی تلاش کے ایک مشن کی سربراہی کی تھی، مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور سن 1980 کی دہائی کے آغاز سے ہی دوسری مہم کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ سن 1982 میں انہوں نے فوجی حکام سے رابطہ کر کے سب مرسیبل ٹیکنالوجیز کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ ٹائٹینک تلاش کر سکیں۔ امریکی بحریہ کے سب مرین وارفیئر پروگرام کے ایک عہدیدار نے اس درخواست پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب مرسیبل کے لیے سرمایہ فراہم کریں گے، مگر وہ ٹائٹینک کی تلاش کے لیے نہیں ہوگا۔ امریکی بحریہ یو ایس ایس تھریشر اور یو ایس ایس اسکارپین نامی جوہری آبدوز کو تلاش کرنا چاہتی تھی، جو بالترتیب سن 1963 اور 1968 میں شمالی بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ رابرٹ بیلارڈ کو ان آبدوزوں کے ملبے کی تصاویر لینے کا کام دیا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کے جوہری ری ایکٹرز کا کیا ہوا۔ اگر رابرٹ بیلارڈ اپنا مشن جلد مکمل کر لیتے تو پھر وہ ٹائٹینک کو بھی ڈھونڈنے کا کام کر سکتے تھے، جس کے بارے میں خیال تھا کہ بحری جہاز کا ملبہ ان دونوں آبدوزوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ رابرٹ بیلارڈ نے کئی دہائیوں بعد ایک انٹرویو میں بتایا کہ بحریہ نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ میں ٹائٹینک کو ڈھونڈ لوں گا، تو جب ایسا ہوا تو پبلسٹی کے خیال نے حکام کو نروس کر دیا تھا، مگر لوگوں نے کبھی ہمارے مشن کی حقیقت پر توجہ ہی مرکوز نہیں کی۔ تو یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ آخر کار ٹائٹینک تلاش کیسے ممکن ہوئی؟ جب رابرٹ بیلارڈ بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں آبدوز کو تلاش کر رہے تھے تو انہوں نے دریافت کیا کہ سمندری کرنٹ سے بھاری اشیاء تیزی سے ڈوبتی ہیں اور اپنے ملبے کی ایک لکیر پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ وہ دریافت تھی جس نے ٹائٹینک کی تلاش کو ممکن بنایا۔ سن 1908 میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ دریافت بہت بڑی پیش رفت ہے اور اگر میں ٹائٹینک کے ملبے کی لکیر ڈھونڈ لوں تو اس بحری جہاز کا ملبہ بھی مل سکتا ہے۔ آبدوز کے مشن کو مکمل کرنے کے بعد رابرٹ بیلارڈ نے ٹائٹینک کی تلاش کا آغاز کیا، جس دن 1 ستمبر 1985 دنیا کے مشہور ترین بحری ملبے کو دریافت کیا گیا۔ اس وقت رابرٹ بیلارڈ ایک تحقیقی جہاز پر سوار
اپنے بستر پر لیٹے مشن کے ختم ہوتے وقت کے تناؤ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت عملے کا ایک فرد کمرے میں آ کر کہا کہ انہیں تحقیقی کی ٹیم بلا رہی ہے۔ جب رابرٹ بیلارڈ جہاز کے کنٹرول روم میں پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے سونار ٹیکنالوجی اور کیمرے سے لیس زیر آب موجود روبوٹ کی دریافت دکھائی جو ٹائٹینک کا ایک بوائل تھا، یعنی کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 73 سال بعد آخرکار اس کا ملبہ دریافت کر لیا گیا تھا۔ رابرٹ بیلارڈ اور ان کی ٹیم اس موقع پر جشن منانا چاہتی تھی جب انہیں احساس ہوا کہ رات کے 2:20 ہوئے ہیں، یعنی وہ وقت جب ٹائٹینک ڈوب کر سمندر کی گہرائی میں پہنچا تھا۔ مشن سے واپسی پر رابرٹ بیلارڈ اور ان کی ٹیم کا زبردست استقبال ہوا۔ کافی عرصے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے جہاز دریافت کر لیا تھا جو ہماری کامیابی تھی، مگر وہاں تک پہنچنا زیادہ خوفناک حصہ تھا۔ اگرچہ ڈوبنے کے دوران ٹائٹینک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مگر اس کا ڈھانچہ قابل شناخت تھا۔